نشانی وہ الجھتے نہیں ہے. اگر کوئی ان پہ اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کوئی لڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا بابا سلام ہوئے مجھے چھوڑ دو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اکڑنے والا جب ایک متکبر آدمی ہوتا ہے، متکبر کے سامنے تکبر کرنا گناہ نہیں. متکبر بندے کے سامنے، ایک آدمی متکبر ہے، متکبر بندے کے سامنے تکبر کرنا گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے. میری بات نہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اپنی عبادت پہ تکبر نہ کرنا، اپنی آہوزاری پہ تکبر نہ کرنا، اپنے اللہ اللہ کرنے پہ تکبر نہ کرنا. رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری، اللہ کی مخلوق کے سامنے عاجزی اور انکساری، مظلوموں کے سامنے عاجزی اور انکساری. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ سامنے آ جائے جس نے رب کو فراموش کیا ہوا ہو اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا تکبر کرتا ہوا سامنے آ جائے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ اس کے سامنے تکبر کرنا. اس بندے کو تکبر کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ صدقے کا ثواب ہوگا. یا اللہ تیرے بندوں کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں ان کی علامتیں ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے خواہ مخواہ میں تو اپنا وقت برباد نہیں کرتے، کہتے ہیں بابا تجھے سلام ہو، میرا وقت ضائع نہ کرنا، اپنا وقت ضائع کر. یہ ایک آیت. اگلی آیت اللہ تعالیٰ بالترتیب اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے رہتے ہیں، انکساری سے رہتے ہیں. اگر کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے، سلام کر کے بڑے وقار کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، کمال وقار کے ساتھ اپنی عزت بچاتے ہوئے الجھتے نہیں بلکہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لیکن ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم، وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں. یبیتون، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں. سجدا وقیاما، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ غفلت کی چادر تان کے سونے والی دنیا جب رات کو سو جاتی ہے تو یہ کبھی اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کبھی رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں. اور اتنی عبادات کرنے کے باوجود اپنی عبادت پر تکبر کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں. بناوٹی پیروں کی طرح، جاہل صوفیوں کی طرح نہ وہ جہنم کا مذاق بناتے ہیں، نہ وہ جنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک وتیرہ ہو گیا. آج کل جاہل شاعروں نے ایسی نعتیں بنانی شروع کر دیں جن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو مدینہ چاہیے. میں نے کہا کہ اگر تمہیں جس کی وجہ سے مدینہ چاہیے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی رب سے جنت مانگتے رہے. آج کچھ جاہل پیروں نے اور جاہل صوفیوں نے، بناوٹی صوفیوں نے یہ
مزاج بنا لیا ہے کہ جناب وہ جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور نہیں جی نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے مدینہ چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں مدینہ اس لیے ہی چاہیے کہ مدینے میں حضور ہیں، کل قیامت کے دن حضور کہاں ہوں گے؟ حضور مدینے میں نہیں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ اگر حضور کی وجہ سے تمہیں مدینہ چاہیے تو حضور کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے لیے جنت کا سوال کیا کر۔ آج کل کے سارے جاہل صوفی اور جاہل پیروں کو اکٹھا کر لو، سارے اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے وہ صحابہ کرام جن کی تربیت میرے نبی نے خود فرمائی، جن کو تعلیم میرے نبی نے خود دی، ان صحابہ کرام سے بڑھ کر آج کا پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پہلے صحابی سے لے کر حضرت وحشی تک، آخری صحابی تک، یہ جتنے صحابہ کرام ہوئے، جب میرے نبی کریم جہنم کی بات کرتے تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے، یہ کانپنا شروع کر دیتے، حضرات محترم کانپنا شروع کر دیتے اور جنت کی طلب کے لیے روتے۔ میں کہتا ہوں اے جاہل صوفی، کیا تو صحابہ کرام سے بھی بازی لے گیا جن کی خاص تربیت محمد مصطفیٰ نے فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جن کے من اور روح کا تزکیہ کرنے والا آج کا پیر نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیر محمد عربی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اولیاء کرام غوث پاک فرماتے ہیں کہ جنت رب کی رضا کا نام ہے اور جہنم رب کے کار کا نام ہے۔ جہنم رب کے کار کا نام ہے، اس سے بچنے کی دعا کرو، اور جنت رب کی رضا کا نام ہے، اسے حاصل کرنے کی رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آج کل کے جھوٹے جاہل صوفی اور پیر یہ جہنم کو مذاق بناتے ہیں، او لو جی جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ہم فلاڑیاں تیرے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے تو ساری زندگی یہ دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے جہنم سے بچا اور اپنی رضا سے جنت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے بندے کون ہیں؟ دوسری آیت پڑھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت کا نمبر ہے 64، فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور کہتے کیا ہیں؟ اگلی آیت فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یا الہ العالمین اتنی عبادت کر 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 کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، والذین یقولون یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور فرمانا، ان عذابہا کان غراما، بے شک تیرا عذاب انتہائی ذلیل کرنے والا، یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اگلی نشانی اللہ نے اپنے بندوں کی بتائی، فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو جہنم ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یا الہ العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمانا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے۔ کون تھے بھلا یہ؟ پورے اولیاء کاملین کے پہلی دوسری صدی ہجری کے جو اولیاء ہیں ان کے جو سردار ہیں حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کے یہ شیخ بھی ہے اور حضرت جنید بغدادی کے یہ مرشد بھی ہیں اور آپ کے ماموں بھی ہیں۔
حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رو رو کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا الہ العالمین اگر تو نے مجھے جنت عطا فرما دی اور جہنم سے مجھے بچا لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری دنیا بھی کامیاب ہو گئی میری آخرت بھی کامیاب ہو گئی. رو رو کر دعا کرتے تھے مولا مجھے جہنم سے بچانا مجھے جنت عطا فرمانا. جہنم سے بچنے کی دعا کرنا جنت میں جانے کی دعا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں. پورے قرآن میں میرے رب نے جس جنت کو مومن کے لیے بطور انعام بنایا آپ کہتے ہو جنت کیا شے ہے صرف لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے. آپ کہتے ہو جنت کوئی شے نہیں. اللہ کا پورا قرآن 30 پارے 114 سورتیں بار بار رب جنت کی تعریف بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جنت بندہ مومن کا انعام ہے. اللہ نے جس جنت کو بندہ مومن کے لیے انعام بنایا آپ اپنی جھوٹی پیری مریدوں پر ظاہر کرنے کے لیے اس جنت کا مذاق اڑا رہے ہو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ تیرے بندوں کی اور نشانیاں فرمایا والذین اذا انفقوا جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا جب میرے بندے خرچ کرنے پہ آتے ہیں لم یسرفوا نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں ولم یقتروا نہ کنجوسی کرتے ہیں وکان بین ذالک قواما بلکہ ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں یہاں بچانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صرفہ کرتے ہیں کنجوسی سے بھی بچتے ہیں اسراف سے بھی بچتے ہیں. یا الہ العالمین تیرے بندے کیسے ہوتے ہیں اگلی آیت فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی میں رب العالمین کو الہ مانتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے صرف مجھے بلاتے ہیں مجھے پکارتے ہیں شرک سے بچتے ہیں گھر بیٹھے یہ نہیں کہتے پیرا بھاگی بریا میرا یہ کام کر دو بلکہ وہ اللہ سے کہتے ہیں. اولیاء کاملین جتنے ہیں ان کی ساری زندگیوں کا نچوڑ اولیاء کاملین نے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا اولیاء کاملین نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی اولیاء کاملین نے جب بھی پکارا اپنے خالق کائنات کو پکارا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اولیاء کاملین کو مانتے نہیں مانتے اللہ کے بندے ہیں نا اللہ کے دوست مانتے ہیں اللہ تو نہیں نا مانتے اللہ ایک ہے دوست ہیں اس کے اللہ کے دوست ہونے کے ناطے عزت ضرور کرتے ہیں سلام ضرور کرتے ہیں پر خدا نہیں بناتے. بندے کو بندے رہنے دو رب نہ بناؤ. ٹھیک ہے مقام بڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوگا آپ ان سے محبت سے پیش آؤ ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو لیکن ان کو خدا تو نہ بناؤ. وہ وصال پا جائیں تو ان کے فاتحہ پڑھو ان کی قبر پہ جاؤ اللہ سے دعا کرنی ہو تو اللہ سے دعا کر کے کہو ان کا واسطہ دے لو یا اللہ تجھے تیرے نیک بندے علی حجویری کا واسطہ غوث سمدانی کا واسطہ پیر سیال کا واسطہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لدری کا واسطہ سخی سلطان بہو کا واسطہ داتا علی حجویری کا واسطہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے میری یہ دعا قبول فرما لے. اللہ کے بندوں کی عزت ضرور کرو احترام ضرور کرو ان کے دربار کی گستاخی نہ کرو لیکن ان کو خدا نہ بناؤ عبادت رب کی کرو اور دعائیں مانگنی ہو تو اپنے اللہ
یا رب العالمین سے دعائیں مانگو۔ یا اللہ تیرے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا والذین، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، آج کل تو ہر موبائل کے اندر ہر مسلمان قرآن ہر مسلمان رکھ سکتا ہے۔ سورہ فرقان کی ساری آیتیں ایک ایک ساتھ ہیں۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو بلاتے ہیں تو خالص رب العالمین کو بلاتے ہیں، الہا آخر، کسی اور کو بطور الہ نہیں بلاتے۔ حضرات محترم ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا سوائے حق کے۔ آگے فرمایا ولا یزنون ولا یزنون، یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہ فواحش سے بچتے ہیں، نہ تو ان کی شرمگاہ زنا کرتی ہے، نہ ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کی سوچ زنا کرتی ہے، نہ ان کا دماغ زنا کرتا ہے، نہ ان کے خیالات زنا کرتے ہیں۔ حضرات محترم اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جلوت تو سب کی پاک ہی ہوتی ہے، محفل میں تو سارے چنگے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندے کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کرتے، وہ سوچتے بھی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی عمر تھی، پڑھنے کے لیے آئے تو انتہائی خوبصورت تھے حضرت امام محمد۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پڑھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن تیرے لیے خاص حکم ہے کہ تم نے یہ جو ستون ہے مسجد کا اس کی اوٹ میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، میرے سامنے نہیں آنا۔ اس کی یہ وجہ نہ سمجھنا کہ ان کو اپنے پہ کنٹرول نہیں تھا، اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جو رستہ جا رہا ہوتا ہے ابتداً ہی اس رستے کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک دفعہ پانی لینے کے لیے کنویں پہ گئے، آگے عورتیں پانی بھر رہی تھیں، ایک لڑکی خوبصورت اس نے پانی کا گھڑا بھر کے اپنے سر پہ رکھا، آگے پھسلن تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا آرام سے، کہیں پھسل نہ جانا۔ اس لڑکی نے اپنا گھڑا نیچے گرا دیا، اس نے کہا امام صاحب میں پھسل گئی تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا، آپ پھسل گئے تو بڑا نقصان ہوگا، آپ پھسل گئے تو پوری قوم کی قوم پھسل جائے گی۔ اس لیے یہ اولیاء کاملین ایک ہوتا ہے عمل سے زنا کرنا، یہ اولیاء کاملین اپنے خیالات کو بھی برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد بن حسن شیبانی کو حکم دیا، یہ آپ کے شاگرد تھے اور بڑے نامور شاگرد تھے، ان کو دیکھ کے کئی عیسائی کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑا محمد کے شان کا ہوگا۔ اتنے خوبصورت تھے امام محمد بن حسن شیبانی، لیکن جب چھوٹی عمر میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا بیٹا پڑھانے سے تو انکار نہیں ہے، لیکن میری شرط ہے کہ جب پڑھنے کے لیے آؤ تو اس ستون کے اوٹ میں بیٹھ کے پڑھنا۔ 2-4 سال گزر گئے، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، شاگرد اپنے استاد سے پڑھ رہا تھا، دور بیٹھا ستون کی اوٹ میں دیے کی روشنی میں سایہ نظر آیا امام ابو حنیفہ کو، تو امام محمد کے چہرے پہ بالوں کا سایہ نظر آیا، سائے میں دیکھا تو چہرے پہ داڑھی نظر آئی، تو پوچھا اے میرے بیٹے کیا
تمہاری داڑھی آ گئی ہے۔ عرض کیا یا حضرت پورے سال ہو گیا میری داڑھی آ گئی ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر آج کے بعد اب تم میرے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرو۔ فقہ کے اندر ان کو اسی لیے طرفین کہتے ہیں، دو اماموں کو شیخین کہتے ہیں، فقہ کے ان دو اماموں کو طرفین کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف ہو کر پڑھا کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے کہ جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا، ساری کی ساری فقہ آج اگر 14 صدیوں بعد ہم تک پہنچی ہے تو اس میں سارا کمال امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کا ہے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو حضرات محترم اس لیے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ یا اللہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ وہ خود بھی بچتے ہیں، ان کے خیالات بھی زنا سے بچتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس بندے نے یہ کام کیا وہ تو سیدھا جہنم میں گیا۔ حضرات محترم پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اور تیرے بندوں کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ وہ ان کاموں سے بھی بچتے ہیں جن کاموں کے بدلے عذاب آتا ہے قیامت کے دن، اور بندے کو جہنم میں ہمیشہ جلنا پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا بلکہ یہ سارا ان ساری چیزوں سے بچنے کے باوجود وہ بندے ہر وقت دعا کرتے ہیں، وآمنا ایمان لاتے ہیں، وعمل صالحا نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل جب کرتے ہیں ہر وقت توبہ کرتے ہیں میری بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب میں ان کا رویہ دیکھتا ہوں تو جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں میں رب ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ یا الہ العالمین اور کیا نشانی ہے؟ فرمایا وَمَن تَابَ، ابھی مضمون رکا نہیں، رب اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے اور ہم آپ کے سامنے نہ بیان کریں تو یہ زیادتی ہے نا۔ اللہ کے قرآن کو آپ چاہے واہ واہ کریں یا سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، نعرے لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی تو دینی ہے۔ اللہ کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو بندہ جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول نہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ اور نشانی کیا؟ فرمایا والذین، میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ فرمایا میرے بندے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ کسی فلاسفر نے کہا تھا بھی سب سے زیادہ سچ کہاں بولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو سچ بولا جاتا ہے نا وہ بندہ اس وقت بولتا ہے جب بیمار ہو
اور موت نظر آ رہی ہو تو وہ سچی باتیں کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے عدالت میں کتاب مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی نشانیاں بیان فرمائی اپنے بندوں کی. فرمایا والذین لا یشہدون الزور، میرے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ہم تو قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں جناب میرے جیسا تو مسلمان کوئی نہیں. اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، لگاتار تسلسل کے ساتھ مضمون ہے. نام سورت کا نام ہی فرقان ہے. فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی. سورہ فرقان تسلسل کے ساتھ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب وہ جاتے ہوئے کسی لغو چیز، فضول بات، بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کی علامتیں، اللہ کے بندوں کی نشانیاں. اگلی آیت فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے رب کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے آپ کے سامنے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، فرمایا میرے بندوں کی یہ نشانی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، وہ اس پہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کو پیچھے پھینک دینا، پسے پش ڈال دینا، کنارہ کشی کرنا، آنکھیں پھیر لینا، ایسا کام نہیں کرتے. سمم و امیانا، نہ بہرے اور گونگے بنتے ہیں. یا اللہ اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین، اگلی آیت تقریباً رکوع مکمل ہونے والا ہے. فرمایا والذین یقولون، میرے بندے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. قرۃ اعین کا مطلب ہے جب بندہ غم سے روتا ہے نا تو آنسو گرم ہوتے ہیں، اور جب خوشی کے آنسو ہوتے ہیں تو وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. خوشی کا بھی آنسو آتا ہے نا، جب بندہ غم سے روتا ہے تو آنسو گرم ہوتا ہے، اور کسی خوشی پر آنسو نکلے آنکھ سے تو وہ آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ بندے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ قرۃ اعین، یا اللہ ہماری اولاد دینا ضرور، پر ایسی نہ دینا کہ غم کے آنسو گرم آنسو نکلیں. اولاد کے کرتوتوں کو دیکھ کر، بے وفائیوں کو دیکھ کر، ان کی سرکشی کو دیکھ کر، یا اللہ مجھے ایسی اولاد دینا کہ میری اولاد تیرے رستے پہ جب چلتی ہو میری آنکھوں سے ٹھنڈک کے خوشی کے آنسو نکلے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں. تو پھر بھی ہم نیک بننے کی کوشش نہ کریں، آپس میں لڑتے رہیں، فلاں فلانے عقیدے والا فلاں. میں عموماً کہتا ہوں کہ یہاں پہ جب آپ مجھے سنتے ہیں نا تو مجھے مسلک اور فرقے والا بندہ بن کے نہ سنا کرو، مجھے صرف مسلمان بن کے سنا کرو. میں کسی فرقے کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں تقریر نہیں کرتا، میں اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کے سامنے بولتا ہوں. آپ کا فرقہ جو بھی ہے آپ کو نصیب ہو، لیکن کم از کم میں جو قرآن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ اس کی طرف توجہ کیا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم توجہ سے سنیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نیک کتاب پر
اس کو سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم دعا کرتے ہیں کہ ان لفظوں کا صدقہ